بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیت اللہ شریف کے طواف کرتے ہوئے کفار و مشرکین نے بد اخلاقی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ جو گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذکر کریں گے، جس کو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے بارے میں کچھ مجھے بھی بتائیے۔ انہوں نے کہا، ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں اتنا کبھی بھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ یہ ہمیں بیوقوف کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے اور ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کو بھی گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے۔ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے ان کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے آپ کی بعض باتیں نقل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر محسوس کیا۔ آپ ان کے سامنے سے آگے چلے، جب آپ ان کے پاس سے دوبارہ گزرے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو پھر طعنہ دیا، جس کا اثر میں نے آپ کے چہرے مبارک پر محسوس کیا۔ جب آپ ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسی ہی باتیں کہہ کر آپ کو طعنہ دیا۔ آپ نے کہا، اے جماعت قریش، کیا تم سن رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، یعنی جو ایمان نہ لائے گا وہ آخر قتل ہوگا۔ آپ کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ سب لوگ ایک دم سہم گئے، یہاں تک کہ اس سے پہلے جو آپ پر سختی کرنے کے بارے میں سب سے زیادہ زور لگا رہا تھا، وہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگ گیا اور یوں کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ بھلائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں۔ اللہ کی قسم، آپ تو نادان آدمی نہیں ہیں، لہٰذا ایسی سخت بات نہ کہی، برداشت سے کام لیں۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ پھر حتیم میں جمع تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا، اور تم جو ان کے ساتھ معاملہ برت رہے ہو اس کا تم نے ان سے ذکر کیا۔ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف کہہ دی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، کچھ کرنا چاہیے تھا۔ وہ آپس میں کفار و مشرکین یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے۔ یہ سب ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہمارے معبودوں کے بارے میں یوں کہتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب گنا رہے ہیں وہ سب انہوں نے کہہ ڈالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں جو تمہارے معبودوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے، اس کو پوجا نہ کی جائے، ان کی اتباع نہ کی جائے۔ ہاں میں ہی ہوں، میں ہی کہنے والا ہوں، میں نے ہی یہ سب باتیں کہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا۔ جب آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں، میں نے ہی ساری باتیں کہی ہے، تو راوی کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک آدمی کو دیکھا کہ آپ کا گریبان پکڑ لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ قریش کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔